अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जियो टीवी और मैं हूं सफदर गिल। आज पुरानी यादों को लेके आया हूं जी जियो टीवी पे। मेरे मोरूसीपुर स्कूल के बहुत ही प्यारे स्टूडेंट और बहुत ही लायक स्टूडेंट जिनको अल्लाह ताला ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया। मेरा मकसद मुफ्ती फैज रसूल साहब से है। मुफ्ती फैज रसूल साहब ने अपनी दुनियावी तालीम मोरूसीपुर स्कूल से हासिल की और उसके बाद उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। कहाँ से हासिल की और मुफ्ती तक पहुंचे, सारी डिटेल उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब अपना तारफ दीजिए मेरे नाज़रीन को, फिर अपनी सारी स्टोरी जो है शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब गिल साहब। मैं साबका स्टूडेंट मोरूसीपुर होने पे मुझे बड़ा फख्र है। जी बिल्कुल। मैंने 89 में मैट्रिक किया। उससे पहले मैंने हाफिज नूर अहमद साहब से कुरान पाक हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करने के बाद मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद फिर मैं लाहौर मिनहाजुल कुरान में दाखिला लिया। जी। वहाँ से सारफ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एम.ए. इस्लामियत किया और मिनहाज यूनिवर्सिटी से मुकम्मल तालीम की। और उसके बाद फिर बाकायदा एक लॉ के शोबे से मैं ताल्लुक़ और फैसलाबाद कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ाया। जी। और आजकल फिर अपने पुराने गांव में फिर वापस चक नंबर 197 गाहबे, जहाँ से इमाम मस्जिद की हैसियत से इमाम खतीब मरकजी जामे मस्जिद में आजकल खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैंने बाकायदा अपना पेशा हिकमत का जी वो भी साथ रखा है और यही गांव में साबर दवाखाना के नाम से अपना दवाखाना भी साथ चला रहा हूँ। जी जी। तो मुफ्ती साहब आपने मुफ्ती पहुंचने तक जाहिर बात है बहुत से अखराजात होंगे, खर्चे होंगे, कैसे मुफ्ती साहब पहुंचे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तालीम हासिल की और मिनहाजुल कुरान का भी एक तरीका तालीम है जी जो बाकायदा फीस के साथ है। जी जी। क्योंकि वहाँ यतीम बच्चों और गरीबों के लिए एक अलहदा से सिलसिला होता है। लेकिन हमारे क्योंकि मैं एक मुतवसत फैमिली से मेरा ताल्लुक, वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद में प्रोफेसर जी, और उन्होंने जो वो तालीम और तरबियत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाइयों की, हम 3 भाई हाफिज हैं। हाफिज नूर अहमद साहब से हिफ्ज़ किया जी माशाअल्लाह। और उसके बाद अभी छोटा भाई गवर्नमेंट कॉलेज चुमरे प्रिंसिपल के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे जी। एक भाई वर्कर्स वेलफेयर में पढ़ा रहे और सारे एमफिल पीएचडी तक दीनी तालीम साथ हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिदैन की शफकत और उनकी सरपरस्ती में जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तालीम मुकम्मल की। और अलाका खुद वालिद ग्रामी को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, जिन्होंने सारी जिंदगी जामिया चिरागिया में जुमा के नमाज या वो खुतबा देते रहे और पहले मोरूसीपुर में टीचर थे जी, फिर बाद में जो वो लेक्चरर जी माशाअल्लाह मुंतखब हुए और सारी जिंदगी फिर तालीम और तरबियत के साथ उनका एक सिलसिला रहा। और इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद से वो रिटायर होकर अब विसाल कर चुके हैं। 2019 में विसाल किया जी। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। तो मुफ्ती साहब जैसा कि रमजान शरीफ चल रहा है तो मेरे नाजरीन को आप बताएंगे रोजे की फजीलत, रोजा रखने का तरीका, रोजे के क्या फायदे हैं, मेरे नाजरीन को आप बताइए। जी बड़ा अच्छा सवाल है। रोजा इसको अरबी जुबान में सौम कहते हैं। बिल्कुल सौम का माना है रुकना, बर्दाश्त करना। जी। रोजा होता वो है जो खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का नाम रोजा जी। यानी बंदा खाने पीने को भी छोड़ता है और झूठ को भी छोड़े तो फिर रोजा है, गीबत को छोड़े फिर रोजा है, हसद को छोड़े फिर रोजा है। यानी जितनी अंदर का अपने मन के अंदर जो आलाइशें हैं, मन का जो गंदगी है उससे दूर हो जाए तो फिर जब उसका रोजा मुकम्मल होता है। जी। तो मुफ्ती साहब बहुत सारे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जी जी माशाल्लाह रोजा रखते हैं जी। तो क्या छोटे बच्चे को ज्यादा सवाब है बुजुर्ग की निस्बत? सवाब देखिए जो हकीकत है, सवाब जो है ना, सवाब तो जितना जिसके अंदर खुलूस है उतना उसका सवाब है। जी माशाल्लाह। वो छोटा रखे, जवान रखे, बूढ़ा रखे,
جی۔ جو چیزیں کھانے پینے سے ایک ہے رک جانا، اگر کوئی کھانے پینے سے رک جاتا ہے لیکن نفسانی خواہشات سے نہیں رکتا، جی جھوٹ بھی ملاوٹ بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دغا بازی فریب، اور بچوں میں یہ چیز کم ہوتی ہے، یعنی اس لیے بچے زیادہ، بچوں کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے، بڑے جو ہے وہ دنیا داری کے چکروں میں آج ادھر باتیں، ادھر کی ادھر بات، ادھر کی ادھر بات، تو یہ سارے معاملات جب وہ بندہ کرتا ہے تو ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے۔ یعنی تو لہذا خلوص جو ہے وہ بیسیکلی جی خلوص جس کے اندر ہے، اور جو ساری چیزوں کو، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ برے کام، بری باتیں، نفسانی چیزوں کو نہ چھوڑا جی اور روزہ رکھا، فرمایا وہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا صرف بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے، وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس میں ہر چیز سے پرہیز کرنا ضروری ہے، پھر روزہ ہے، ورنہ روزہ اس کے لیے صرف بھوک پیاس ہے، جو جھوٹ کو ہی نہیں چھوڑتا اس کے لیے تو پھر بھوک پیاس ہے، اپنے پیٹ کو صبح سے شام تک بھوکا ہے، یعنی دنیا داری کو دکھانے کی بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن کیونکہ یہ روزہ کی چیز ایسی ہے کہ بندے کو خود کو پتا ہوتا ہے میں نے روزہ رکھا۔ اب کوئی شخص سحری کھا لے، بعد میں پھر کھا لے تو کیا پتا، افطاری بھی ساتھ کرے، اور کئی ایسے بھی مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں اور کئی جو افطاری نہیں چھوڑتے، افطاری بھی نہیں چھوڑتے اور روزہ بھی نہیں رکھتے، اور انہوں نے کہا جی روزہ نہیں رکھا، کہتے ہیں افطاری کا ثواب بھی جانے دیں، افطاری کا ثواب تو پورا کر لے۔ یعنی جو پیٹو ہے وہ ڈبل کھاتے ہیں، افطاری بھی کھاتے ہیں، پھر جب دن چڑھ جاتا ہے پھر کھاتے ہیں، اور پھر سارے افطاری کے بعد بھی، افطاری سے پہلے بھی بہت زیادہ پہلے ہوتے ہیں، تو وہ صرف بھوک پیاس ہے، وہ ریاکاری ہے، اور یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ جی جو بندہ خلوص کو چھوڑ دیتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کچھ کرتا ہے، جی وہ شرک میں آ جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں بلکہ گناہ بہت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قاری صاحب آج کل پتہ لوگوں کا کیا ہے، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ موسم ٹھیک ہے، تو گرمی میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہائے ہائے میں مر گیا جی، مجھے بہت روزہ لگا ہوا ہے، ایسے روزے کا رکھنے کا کوئی فائدہ؟ روزہ میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ روزہ کیونکہ انر سسٹم ہے، بندے کو اپنے آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے جی، اور اسی لیے اس کی جزا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا روزے دار کو جزا میں خود دوں گا۔ سر اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی جزا خود ہوں، جی یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو خوشیاں عطا فرماتا جی، ہے، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس اب بندے کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا لکھ دیا جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے وہ بندے کا اجر ہی اجر ہوتا ہے۔ اور دوسرا قیامت والے دن جی جب بندہ اللہ کے حضور روزے دار ہے، اس کی پیشے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے۔ روزہ کیونکہ یہ اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ۔ تو بہت سارے مسلم حضرات بچوں سے لے کر بزرگوں تک، جیسے میں نے کہا جی روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ روزہ رکھنے کے بنے ایک تو یہ کہ ایک ظاہری جیسے بات کر رہے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جی کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب چھوٹا ہو بڑا ہو ان چیزوں سے بچے گا تو پھر روزہ ہے۔ اب جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ روزے کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، تو وہ ساری زندگی یا اللہ ایک مہینہ نہ رکھ 12 مہینے ہی روزے رکھ، یعنی روزے کا اتنا مقام ہے، اتنا اس کی فضیلت۔ اچھا مفتی صاحب، روزہ رکھ کے جو عبادت ہوتی ہے اس میں کیا اس میں کسی غریب محتاج کے لیے، بیمار کے لیے دعا کی جائے تو وہ کارگر ہے؟ کارگر قبول ہوتی ہے جب بندہ روزہ دار کہ روزہ اللہ کہتے ہیں اس نے میرے لیے بھوک پیاس رکھے، تو جب وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے جی، وہ جب پھر زبان سے کہتا ہے اللہ بھوکوں کے لیے، اس کا ہمدردی اس کے دل میں بھوکے کے لیے احساس ہوتا ہے، جی، پیاسے کے لیے احساس ہوتا ہے، بیمار کے لیے وہ خود تندرست ہے۔ اب بیمار بندے کا احساس اسے ہوتا ہے جی، کہ جب کوئی بیمار ہو تو پھر اس کو بیماری کا پتہ چلتا ہے، کوئی بھوکا ہو تو پھر بھوک کا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پیاسا ہو تو پھر اس کو کسی کی پیاس کا پتہ چلتا ہے۔ اور روزے میں کیونکہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی جی، روزے میں سب کچھ اکٹھا۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ ہو ایسا گیا
کہ ہم صبح بھی پراٹھے کھانے ساتھ دہی اچھا کر کے اور شام کو بھی افطاری اچھی کر کے، وہ جو سسٹم جس کے لیے بنایا گیا کہ انسان کے اندر جو جسم کی ایک زکوٰۃ بھی جی کہ اس سے جسم کی صفائی، جتنے فاسد مادے ہیں جی حکمت کے اعتبار سے بھی کہ جب روزہ رکھتا ہے تو بندہ روزے رکھنے سے اس کا جو معدہ ہے اس پہ وزن کم ہوتا ہے، جو عام دنوں میں ہر وقت چلتا ہے جی اور اگر اس کو تھوڑا سکون دیا جائے تو معدہ تندرست رہتا ہے۔ جی تو اب روزہ دار جب اگر یہ صبح بھی پراٹھے دہی اچھا کر کے شام کو بھی پکوڑے سموسے یہ ساری چیزیں چلتی رہی جی تو وہ روزے کا جو وہ صرف کھانا پینا تو بن جاتا ہے، جی وہ باقی چیزیں نہیں رہتی۔ جی مفتی صاحب، آخر میں کچھ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ جناب رمضان المبارک کا احترام کریں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اب ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہم ایمان بھی اپنا مکمل رکھیں اور احتساب کریں۔ احتساب یہ ہے کہ آدمی صبح سے شام تک دیکھے کہ میں کہیں گناہ تو نہیں کر رہا، جی میں غلطی تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی سے رک جائے، اگر کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے تو گناہ کے کاموں سے رک جائے۔ جی اگر ان چیزوں سے بچ گیا تو اس کا مطلب اس نے اپنا احتساب کر لیا۔ جی ناظرین، یہ تھے مفتی فیض رسول صاحب 197 گاب رجوع سے مرید والا سے۔ پھر ملوں گا کسی ایسی نئی ہستی کے ساتھ، تب تک کے لیے سب دل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔